إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في موضع آخر والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد وإن من السعادة أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة رواه أحمد ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت رواہ البخاری۔ معزز بزرگان دین، اسلامی نوجوانوں، عفت مآب پردہ نشین خواتین اسلام، عزیز دوستوں اور ننھے مننے معصوم بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری تمام ریاضتیں، حتیٰ کہ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری زندگی، ہماری موت، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف اور اسی کے لیے قربان ہے جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے۔ حکم دیا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سارے لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری ہر قسم کی قربانی، میری زندگی، میری موت سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے ہی ہے۔ پھر لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں تمام ہی انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے زمانے کے لیے رحمت بنا کر دنیا میں بھیجا۔ محترم حاضرین، ابھی ہم رمضان مبارک کے بالکل آخری موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں، رمضان مبارک کے بالکل آخری مراحل میں ہم ہیں۔ اس کے بعد رمضان مبارک چند گھنٹوں کے بعد رمضان مبارک ہم سے چلا جائے گا، پھر پتہ نہیں کس کی زندگی میں رمضان آئے، اگلے رمضان تک کون زندہ رہے اور کون اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہتر جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ محترم حاضرین، رمضان مبارک ہمارے لیے بہت سارے پیغامات لے کر آیا تھا،
رمضان مبارک کے پاس ہماری مغفرت کا بہت سارا سامان تھا، خیر و بھلائی کے تمام ہی زاویے، خیر و بھلائی کے تمام ہی اسلوب اور طریقے رمضان مبارک کی سعادتیں ہمارے لیے لائی تھیں، اور جن لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو لوگ اس چیز سے محروم رہے سوائے محرومی اور بد نصیبی کے ان کے ہاتھ میں کچھ اور نہیں ہے۔ تو آج کے اس جمعہ کے خطبے میں قرآن مجید کی 2 آیتیں میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان دونوں آیتوں کو آج کے ایک خطبے کا پیغام سمجھیں، یوں سمجھیں کہ رمضان جب رخصت ہو جاتا ہے تو ہمیں کن چیزوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور کیا ایسی تعلیمات ہیں جنہیں ہم لازم پکڑنا چاہیے کہ ہم رمضان کے بعد بھی صحیح راستے پر رہیں، صحیح ہدایت پر رہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے سننے والے تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، غور کرنے، یاد رکھنے اور اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو لازم پکڑنے کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر کی 2 آیتیں پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ، کہ جو لوگ طاغوت سے بچتے ہیں، وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے ہیں، اور پھر وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، لہم البشرا، ایسے لوگوں کے لیے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے۔ فبشر عباد، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ان بندوں تک اس خوشخبری کو پہنچا دیجئے، آپ میرے ان بندوں تک یہ خوشخبری پہنچا دیجئے، ان کو یہ خوشخبری سنا دیجئے، الذین یستمعون القول، جو نیک باتوں کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور ان نیک باتوں کی اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو نصیحت سنتے ہیں، نصیحت کی اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایتوں کو لکھ دیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروانہ ہدایت کو لکھ رکھا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور حقیقت میں یہی لوگ عقل مند ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح باتوں کی اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں۔ یہ 2 آیتیں کریمہ رہی جو آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی تھیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ ایک چیز ہے طاغوت، کہ بندہ طاغوت کی عبادت سے بچے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ ایک چیز بچنے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ ایک چیز سے بچو، اور دوسری چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس چیز کو لازم پکڑو، اس چیز کی طرف لوٹ کر چلے جاؤ۔ یہی مفہوم قرآن مجید کی ان 2 آیتوں کا یہی وہ مفہوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا کہ ہم جب بھی کسی نبی کو دنیا میں بھیجتے تھے، ہم جب بھی دنیا میں کوئی پیغمبر بھیجتے تھے، دنیا میں ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس رسول کی یہی تعلیم تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ جو بھی رسول ہم نے بھیجا یہی پیغام کے ساتھ بھیجا، جس قوم میں بھی ہمارے پیغمبر آئے یہی پیغام لے کر آئے کہ لوگوں ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، لوگوں اللہ کی طرف لوٹ جاؤ، واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچے رہو۔ ایک اور جگہ قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا بچہ جانتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک عظیم آیت الکرسی ہے، آیت الکرسی ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں 10 باتیں بتائی گئیں آیت الکرسی میں، اور قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کا نام آیت الکرسی کو دیا گیا۔ فوراً اس کے بعد والی آیت آپ اٹھا کر پڑھیے کہ دوسری ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کسی پر آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔
فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، کہ وہ اس نے بچاؤ کے لیے کسی مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہے، اگر کسی ڈوبتے کو تنکا بھی مل جائے بچنے کے لیے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جو آدمی طاغوت کا انکار کرے، کافر جس طرح ایمان کا انکار کرتا ہے وہی لفظ لایا فمن یکفر بالطاغوت، کہ مومن بھی طاغوت کا انکار کرتا ہے، ویؤمن باللہ، اور مومن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آتا ہے۔ کافر اس کا الٹا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اور طاغوت پر، شیطان پر ایمان لے آتا ہے۔ دوسری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کے بارے میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ جو آدمی طاغوت کا انکار کرے، جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کا ولی بنتا ہے، ایسے بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز بنتا ہے، ایسے بندوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ محافظ و نگران بنتا ہے۔ اور جس کا محافظ اللہ ہو جائے، جس کا محافظ اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے، جس کا نگران اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جائے، اس کے بارے میں کہا کہ ایسے بندے کو ضلالتوں سے، گمراہیوں سے، کفر کی، عقیدے کی، معاملے کی، اخلاق کی، ہر قسم کی تاریکیوں سے، ہر قسم کی ظلمات سے اللہ نکالتا ہے اور اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، سچے عقیدے کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف اور حسن معاملے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ لاتا ہے۔ اس تعبیر کو قرآن نے یوں بیان کیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عقیدے کی گمراہیوں سے نکالتا ہے اور ایمان کے نور کی طرف لے آتا ہے، ضلالت و گمراہیوں سے، بدعتوں سے نکالتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سنتوں کی حفاظتوں کی طرف اور اخلاق کی پاسداری کی طرف اور عمل بالاسلام کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو لاتا ہے جو طاغوت کا انکار کرتے ہیں اور ایمان کو قبول کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف آیت کے دوسرے ہی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ اور وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں جنہوں نے طاغوت کو اپنا دوست بنایا، جنہوں نے طاغوت کو اپنا دوست بنایا، وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کو اپنا محافظ و نگران بنایا، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ اگر اچھے بھی رہیں، یہ لوگ اگر نور پر بھی رہیں، یہ لوگ اگر سیدھی راہ پر بھی رہیں، سچی راہ پر بھی رہیں، تو ان کا طاغوت ان کو سیدھی راہ سے بھٹکا دیتا ہے اور ان کو پھر وہی ضلالت و گمراہی والی زندگی میں لے چلا جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور، اگر یہ لوگ کبھی زندگی میں اخلاق پر قائم بھی رہیں، یہ لوگ کبھی زندگی میں اسلام کے نور پر بھی باقی رہیں اور اس موڑ پر کبھی بھی انہوں نے اگر طاغوت کو اپنا محافظ بنا لیا، طاغوت کی راہ پر چل پڑے، طاغوت ان کو صحیح راہ سے گمراہ کرے گا اور یہ لوگ پھر سے انہی ظلمات والی زندگی میں جائیں گے۔ قرآن مجید نے کہا اولئک اصحاب النار، اس قدر طاغوت ان کے پیچھے پڑا رہے گا کہ یہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، جہنم میں ہمیشہ کے لیے قائم رہیں گے۔ محترم حاضرین، بار بار لفظ طاغوت سن کر آپ کے ذہن میں ضرور یہ خیال آیا ہوگا کہ طاغوت کے معنی کیا ہیں، طاغوت کہتے کسے ہیں، طاغوت کس چیز کا نام ہے۔ طاغوت کے بہت ساری تفسیریں کی گئی ہیں۔ کسی نے کہا کہ الطاغوت هو الشیطان، کہ طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ کسی نے کہا کہ طاغوت سے مراد کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی عبادت کی جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیا جائے وہ طاغوت ہے۔ اگر آپ کسی بت کی عبادت کرتے ہیں یہ بھی طاغوت ہے، آپ کے تعلقات کسی قبر سے ہیں یہ بھی طاغوت ہیں، آپ کسی پیر ولی بابا کو مانتے ہیں یہ بھی طاغوت ہے، اگر آپ اپنے شیطان کی، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں یہ بھی طاغوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ،
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا، کیا آپ اس آدمی کو نہیں جانتے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ کہ لوگ شیطان کو اپنا خدا بناتے ہیں، لوگ غیر اللہ کو مانتے ہیں، لوگ کسی اور کو اپنا خدا بناتے ہیں، مگر اس آدمی کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے جو آدمی اپنے نفس کو اپنا خدا بناتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنا، اپنی من مانی باتیں چلانا، یہ تمام کی تمام نفسانی خواہشات کی غلامی، یہ بھی طاغوت کی عبادتوں میں سے ایک ہے۔ محترم حاضرین، یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے بیشتر مقامات پر اپنی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ بھی کیا، مگر ان لوگوں نے اتنے سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قومیں اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتی، انبیاء کرام کی قدر کرتی، مگر انہوں نے انبیاء کرام کے پیغام کو بلایا، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کی، دین میں جب غلو کیا تو اتنا غلو کیا کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا، اور دین میں جب کمتری کرنے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر جھٹلانے آئے، تو اس قدر انہوں نے تفرید سے کام لیا، دین کو ان لوگوں نے اتنا گھٹا دیا کہ انبیاء کرام کو قتل کر دیا۔ ایک نبی کو اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں اور دوسرے انبیاء کرام کو قتل کر رہے ہیں۔ افراط و تفرید، غلو کا معاملہ تھا، دین سے ہٹے ہوئے تھے، اور دین میں کبھی اس قدر آگے نکل جاتے کہ بہت دور چلے جاتے، اور جب بیٹھے رہے تو اتنا بیٹھ جاتے کہ جنگ کے معاملے میں بھی کہتے کہ اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، دونوں جا کر جہاد کیجئے، ہم بس یہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو یہ نفسانی خواہشات کی پیروی ہے جو غلو کی تعبیروں میں سے، غلو کی تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاغوت کے بارے میں ایک اور آیت کریمہ ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل سبيلا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نتیجے کے اعتبار سے سب سے بدترین لوگ کون ہیں؟ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کن لوگوں کا نتیجہ سب سے بدترین ہونے والا ہے؟ کیا میں نہ بتاؤں؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ من لعنہ اللہ، ایک تو نتیجہ ان لوگوں کا خراب ہے، دوسرا ان لوگوں پر اللہ نے لعنت کی ہے، دوسرا ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غصہ کیا ہے۔ ایک اور وجعل منہم القردہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا ہے، والخنازیر، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنا دیا ہے، برا جانور بنا دیا ہے۔ اور اس کے بعد کہا وعبد الطاغوت، کہ یہ وہ لوگ تھے جو طاغوت کی عبادت کیا کرتے تھے، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کیا کرتے تھے، شیطانوں کی عبادت کیا کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے من کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے نفس کی عبادت کیا کرتے تھے، اپنے دل کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو یہ طاغوت کا معنی رہا اور طاغوت کا انجام رہا کہ آدمی جب طاغوت پر آتا ہے تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محافظت سے نکل جاتا ہے، اور آدمی شیطان کے اولیاء میں سے اور شیطان اس کے اولیاء میں سے ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری چیز یہ بیان کی الانابہ، کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا، کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کہ جو لوگ طاغوت کی عبادت کرنے سے بچتے ہیں، اپنے نفس کی عبادت کرنے سے بچتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو تسلیم کر لیتے ہیں، وانابوا الی اللہ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ اس کے معنی میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا، انابت یہ ہے کہ آدمی جب توبہ کرتا ہے، کسی بھی گناہ سے توبہ جب انسان کرتا ہے، اپنے توبہ پر قائم رہتا ہے،
آدمی کسی گناہ سے توبہ کرے اور پھر اپنی توبہ پر قائم رہے، کبھی دوبارہ پھر پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جائے اور اپنی توبہ پر باقی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے برابر رجوع کرتا رہے، ایسے بندے کو منیب کہا جاتا ہے، ایسے بندے کی عبادت کو انابت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کبھی کہا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف لوٹنے والے تھے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب کے بارے میں کہا کہ عبد منیب، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اپنے ایک چھوٹی سی جو ان سے ایک چوک ہو گئی تھی اس چوک کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف کی حدیث سنائی گئی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل دعا بخاری شریف میں نقل کی گئی کہ وہاں پر آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اللہم بکا آمنتو اللہم لکا اسلمتو، اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، وبکا آمنتو میں تجھ پر ایمان لے آیا، وعلیک توکلتو میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، وإلیک انبتو میں لوٹ کر تیرے ہی پاس آیا، وبکا خاصمتو اے اللہ میں نے تیرے ہی لیے جو کچھ بھی جھگڑا کیا ہے تیرے لیے کیا ہے، وإلیک حاکمتو اور میرے تمام فیصلے تیرے لیے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی جاتی ہے کہ میرے گناہوں کو معاف فرما، جو کچھ میں نے ظاہر میں کیا ہے، علانیہ میں کیا ہے، چھپا کر کیا ہے، خفیہ میں کیا ہے، تمام گناہوں کو معاف کر فرما۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف آدمی اپنے ایمان سے لوٹے، اللہ کی طرف آدمی اپنے توکل سے لوٹے۔ اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہو کہ ہمارے سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوں۔ اللہ کی طرف لوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی ہو کر رہ جائیں۔ سورہ زمر کی مشہور آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، اپنی جان پر ظلم کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، کہ اے لوگوں اللہ کی طرف لوٹ کر چلو، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹو اور اپنا مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دو۔ تو محترم حاضرین، اللہ کی طرف لوٹنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس میں بھی دو قسم کی باتیں کہی گئی ہیں۔ انابت، اس کے دو معانی اور دو مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک انابت وہ ہے جو عام ہے، یعنی کافر بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، مشرک بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی ہر وہ انسان جب مصیبت پڑتی ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، کہ جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جب لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاتے ہیں۔ کافر کو بھی مصیبت پہنچتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں کہا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ یہ جب پریشانیوں میں مبتلا ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلوص دل سے پکارا کرتے تھے، مگر جب یہ پریشانیوں سے نجات پا جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جایا کرتے تھے۔ تو یہ کام مشرک بھی کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، پریشانیاں آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے، یعنی اپنی ضرورت کے مطابق ہی اللہ سے مانگتا ہے۔ جبکہ مومن کے بارے میں کہا گیا کہ مومن ہر ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ وَحَقِيقَةُ ذَلِكَ عَقُوفُ الْقَلْبِ عَلَى مُحَبَّتِهِ وَذِكْرِهِ لِجَلَالِ عَزَّ وَجَلَّ وَالتَّعْظِيمِ،
کہ جو بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، مسجد میں اعتکاف کرتا ہے۔ کسی مسجد میں اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے باہر نہیں جا سکتے۔ مسجد میں اعتکاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ اور آدمی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اعتکاف کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کی انابتوں میں آ جاتا ہے، تو پھر یہاں پر اجازت نہیں کہ بندہ اس دائرے سے باہر جائے۔ اپنی محبتیں، اپنا عمل اور پھر اپنی تمام عبادتیں اللہ کے حوالے کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو محترم حاضرین، رمضان مبارک کا ایک لمبا وقفہ ہم نے گزارا۔ یہاں پر دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا ہوا تھا۔ ہم حد المقدور کبیرہ گناہوں سے بچے ہوئے تھے، ہم حد المقدور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں لگے ہوئے تھے۔ جتنا بھی ہو سکے، جس کی جتنی طاقت ہے، چھوٹی موٹی عبادتیں ہی صحیح، ہم اللہ کی بارگاہ میں لگے ہوئے تھے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیے ہوئے تھے۔ اس رمضان کی برکتیں کہیے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سعادتیں کہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں تھے، رمضان میں تھے، مگر ایک ایسا موقع آنے والا ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر شیطان آزاد ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے یہاں پر شیطان آزاد ہونے والا ہے۔ طاغوت کی تفسیروں میں سے ایک تفسیر یہ کی گئی کہ طاغوت کا معنی شیطان ہے، اور یہاں سے طاغوت آزاد ہونے والا ہے۔ طاغوت ہر موڑ پر سامنے آنے والا ہے۔ تو ہمیں یہ آیتیں ہمارے لیے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ رمضان مبارک میں ہم نے جو کچھ بھی اپنا ایمانی مزاج بنایا ہے، رمضان مبارک میں ہم نے جو کچھ بھی اپنے نفس کی تربیت کی ہے، رمضان مبارک کے روزوں کے ذریعے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے، اذکار کے ذریعے ہم نے جو کچھ بھی اپنی شخصیت کو کچھ بنانے کی کوشش کی ہے، کہیں ایسا نہ ہو طاغوت نام کا بھیڑیا رمضان کے بعد آئے اور ہماری تمام نیکیوں کو اچک کر چلا جائے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تمنوا الموت فإن الحول مطلع شدید، فإن حول المطلع شدید، کہ اے لوگوں کبھی موت کی تمنا مت کرنا، لوگوں موت کی تمنا مت کرنا، کیونکہ موت کی تکلیفیں، موت کی شدائد بہت ہی سخت ترین ہیں۔ اور انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت مندی کی بات یہ ہے، انسان کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے، اس کے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ ان یطیل عمرہ، انسان کی عمر لمبی ہو، ویرزقہ اللہ تعالی انابتہ، کہ انسان کی عمر لمبی ہو اور انسان کو اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع ملے۔ یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی سعادت مندی ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع ملے۔ تو محترم حاضرین، آج کے جمعہ کے خطبے سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، کہ جس طرح ہم نے رمضان مبارک میں طاغوت سے بچنے کی کوشش کی، شیطان سے بچنے کی کوشش کی، غیر اللہ سے تو بچے رہے، پھر بھی اس کے لیے ہم نے کوششیں کی، مگر ہمارا نفس جو تھا نا، نفس آزاد تھا، نفس آزاد تھا، نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حوالے کیا، اور ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہیں صحیح انداز سے کرنے کی کوشش کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہم پھر اسی پرانی راہ پر چلے جائیں، رمضان کے بعد پھر اسی پرانے ڈگر پر چلے جائیں۔ اسلاف کرام فرمایا کرتے تھے کہ ان من علامات قبول عبادت، کہ کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے جو علامتیں بتائی گئی ہیں، الحسنۃ بعدہا، کہ ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کرنے کا اللہ تبارک و تعالی موقع دے۔ آپ نیکیاں کرتے رہیں، آپ کو رمضان کے بعد بھی نیکیاں کرنے کا موقع ملتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکیوں کی توفیق دیتا رہے، تو سمجھیے کہ آپ کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہیں۔ اور پھر نیکیاں قبول نہ ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے، نیکی کرنے کے بعد دل سے اس نیکی کی محبت کو چھین لیا جائے، اور انسان کو رمضان کے بعد اسی پرانی روش میں، پرانی نافرمانی کی راہ پر لا کر چھوڑ دیا جائے۔ تو
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور آپ اپنے نفس پر پابندی رکھیں، میں اور آپ اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کی طرح، اس بڑھیا کی طرح نہ ہو جانا جس نے روئی کے ذریعے دھاگا تو بنایا، روئی کی سے چرخہ کاٹ کاٹ کر دھاگا بنایا، جب دھاگا بن گیا روئی سے تو پھر اس دھاگے کے پرزے پرزے کرنے لگی، اس دھاگے کو پھر سے کھول دینے لگی، بڑی محنت سے دھاگا بنایا، جب دھاگا بن گیا تو پھر اس دھاگے کو پھر سے اس کے پرزے الگ کرنے لگی۔ گویا ایسی ہی مثال ہے، کوئی بندہ بڑا محل بنائے، ایک اچھی عالی شان عمارت بنائے، جب عمارت بن جائے اس میں رہائش اختیار کرنے کے بجائے کوئی کلہاڑا لے لے اور پھر اس عمارت کو توڑنے لگے۔ کہ ہم نے نیکیوں کے ذریعے، ہم نے چھوٹی موٹی عبادتوں کے ذریعے جو کچھ بھی نیکیاں کمائی ہیں، یہ ہماری ایک بہت بڑی پونجی ہے، ہمارا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اگر ہم ان سرمایے کو رمضان کے بعد ضائع کر دیتے ہیں تو ہماری مثال اس عورت ہی کی طرح ہے جس نے روئی کے ذریعے چرخہ کاٹا، دھاگا بنایا، بنے ہوئے دھاگے کو پھر الگ الگ کر دیا، یعنی اپنے ہاتھوں اپنی محنت برباد کی، اپنے ہاتھوں اپنے پیر پر کلہاڑا مارا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے، سننے، غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ جو لوگ نصیحت کی باتوں کو اچھے طریقے سے سنتے ہیں اور پھر اچھے طریقے سے ان کی اتباع کرتے ہیں، تو گویا نصیحت کو سننا اور نصیحت کی اچھے طریقے سے پابندی کرنا، نصیحت کی اچھے طریقے سے نصیحتوں پر عمل کرنا، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی علامت ہیں، ہدایت یافتہ لوگوں کی علامت ہے، اور یہ عقل مندوں کی علامت ہے۔ جو آدمی نصیحت کو سنے اور نصیحت کے بعد نصیحت کو اچھے طریقے سے فالو نہ کرے، نصیحت پر اچھے طریقے سے عمل نہ کرے، قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق ایسے لوگ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ ہماری جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس رمضان میں ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں مزید نیکیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے، ہمارے قرآن مجید پڑھنے کو، ذکر و اذکار کرنے کو، روزہ رکھنے کو، قیام اللیل کو، لیلۃ القدر کو، تمام عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے جو بیمار ہیں، ہمارے جو مریض ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے قرض دار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرضوں کو پورا کرے، اور جو ہم میں مغموم ہیں، غم زدہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے ان کے غم کو دور کرے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔